اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ فرمایا جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے اور انہیں خوف ہے اور نہ غمگینی۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ فرمایا سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے۔ ربا کے لغوی معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں اور شریعت میں اس کا اطلاق ربا الفضل اور ربا نسیہ پر ہوتا ہے۔ ربا الفضل سے اس سود کو کہتے ہیں جو 6 اشیاء میں کمی بیشی یا نقد و ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی تفصیل حدیث میں ہے۔ مثلا گندم کا تبادلہ گندم سے کرنا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ ایک تو برابر برابر ہو، دوسرے یدم بعید ہاتھوں ہاتھ ہو، اس میں کمی بیشی ہوگی تب بھی، اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کے بجائے ایک نقد اور دوسرا دھار یا دونوں ہی ادھار ہوں تب بھی سود ہے۔ ربا النسیہ کا معنی ہے کسی کو مثلا 6 مہینے کے لیے اس شرط پر 100 روپے دینا کہ واپسی 125 روپے ہوں گے۔ ربا 25 روپے 6 مہینے کی مہلت کے لیے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب قول میں اسے اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ کل قرض جرع منفعت فہو ربا فیض القدیر۔ قرض پر لیا گیا نفع سود ہے۔ یہ قرضہ ذاتی ضروریات کے لیے لیا گیا ہو یا کاروبار کے لیے، دونوں قسم کے قرضوں پر لیا گیا سود حرام ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی دونوں قسم کے قرضوں کا رواج تھا۔ شریعت نے بغیر کسی قسم کی تفریق کے دونوں کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تجارتی قرضہ جو عام طور پر بینک سے لیا جاتا ہے اس پر اضافہ سود نہیں ہے، اس لیے کہ قرض لینے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جس کا کچھ حصہ وہ بینک کو یا قرض دہندہ کو لوٹا دیتا ہے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اس کی قباحت ان متجددین کو نظر نہیں آتی جو اس کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو اس میں بڑی قباحتیں ہیں۔ مثلا قرض لے کر کاروبار کرنے والے کا منافع تو یقینی نہیں ہے، بلکہ منافع تو کجا اصل رقم کی حفاظت کی ضمانت بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ کاروبار میں ساری رقم ہی ڈوب جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس قرض دہندہ چاہے وہ بینک ہو یا کوئی ساہوکار کا منافع متعین ہے جس کی ادائیگی ہر صورت میں لازمی ہے۔ یہ ظلم کی ایک واضح صورت ہے جسے شریعت اسلامیہ کسی طرح جائز قرار دے سکتی ہے۔ علاوہ ازیں شریعت تو اہل ایمان کو معاشرے کے ضرورت مندوں پر بغیر کسی دنیاوی غرض و منفعت کے خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے، جس سے معاشرے میں اخوت، بھائی چارے، ہمدردی، تعاون اور شفقت و محبت کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ اس کے برعکس سودی نظام سے سنگ دلی اور خود غرضی کو فروغ ملتا ہے۔ ایک سرمایہ دار کو اپنے سرمایہ کے نفع سے غرض ہوتی ہے، چاہے معاشرے میں ضرورت مند، بیماری، بھوک، افلاس سے کراہ رہے ہوں یا بے روزگار اپنی زندگی سے بیزار ہوں۔ شریعت اس شقاوت و سنگ دلی کو کس طرح پسند کر سکتی ہے؟ اس کے اور بہت سے نقصانات ہیں، تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ بہرحال سود مطلقاً حرام ہے، چاہے ذاتی ضرورت کے لیے کیے گئے قرضے کا سود ہو یا تجارتی قرضے پر۔ یتخبطہ الشیطان سے مراد سود خور کی یہ کیفیت قبر سے اٹھتے وقت یا میدان حشر میں ہوگی۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن اعد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا اس لیے کہ وہ جو ہو گزرا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ حالانکہ تجارت میں تو نقد رقم اور کسی چیز کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے، دوسرے اس میں نفع نقصان کا امکان رہتا ہے، جبکہ سود میں یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں۔ علاوہ ازیں بیع کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، پھر یہ دونوں ایک کس طرح ہو سکتے ہیں؟
قبول ایمان یا توبہ کے بعد پچھلے سود پر گرفت نہیں ہوگی کہ وہ توبہ پر ثابت قدم رکھتا ہے یا سوء عمل و فساد نیت کی وجہ سے اسے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے، اسی لیے اس کے بعد دوبارہ سود لینے والے کے لیے وعید ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ یہ سود کی معنوی اور روحانی مضرتوں اور صدقے کی برکتوں کا بیان ہے۔ سود میں بظاہر بڑھوتری نظر آتی ہے، لیکن معنوی حساب سے یا مال انجام کے اعتبار سے سودی رقم ہلاکت و بربادی ہی کا باعث بنتی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف اب یورپی ماہرین معیشت بھی کرنے لگے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ فرمایا بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، نہ اداسی اور نہ کوئی غم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ایسی سخت وعید ہے جو اور کسی معصیت کے ارتکاب پر نہیں دی گئی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس تعالیٰ عنہما نے کہا ہے کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے۔ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم پر کوئی ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تم اگر اصل زر سے زیادہ وصول کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا، اور اگر تمہیں اصل زر بھی نہ دیا جائے گا تو یہ تم پر ظلم ہوگا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور اگر صدقہ کرو تو وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ زمانہ جاہلیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود یعنی کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ اصل رقم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا، جس سے وہ تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو سود لینا تو درکنار اصل مال لینے میں بھی آسانی تک اسے مہلت دے دو، اور اگر قرض بالکل ہی معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کتنا فرق ہے ان دونوں نظاموں میں، ایک سراسر ظلم، سنگدلی اور خود غرضی پر مبنی نظام، اور دوسرا ہمدردی، تعاون اور ایک دوسرے کو سہارا دینے والا نظام۔ مسلمان خود ہی اس بابرکت اور پررحمت نظام الہی کو نہ اپنائے تو اس میں اسلام کا کیا قصور اور اللہ پر کیا الزام۔ کاش مسلمان اپنے دین کی اہمیت و افادیت کو سمجھ سکیں اور اس پر اپنے نظام زندگی کو استوار کر سکیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بعض آثار میں ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے چند دن بعد ہی آپ دنیا سے رحلت فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقَّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة أو وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقررہ پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمے حق ہو وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے جو کچھ گھٹائے نہیں۔ ہاں، جس شخص کے ذمے حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے، اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جب سودی نظام کی سختی سے ممانعت اور صدقات و خیرات کی تاکید بیان کی گئی تو پھر ایسے معاشرے میں دیون قرضوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سود تو ویسے ہی حرام ہے اور ہر شخص صدقہ و خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اسی طرح ہر شخص صدقہ لینا پسند بھی نہیں کرتا، پھر اپنی ضروریات و حاجات کو پوری کرنے کے لیے قرض ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے احادیث میں قرض دینے کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ تاہم قرض جس طرح ایک ناگزیر ضرورت ہے، اس میں بے احتیاطی یا تساہل جھگڑوں کا باعث بھی ہے۔ اس لیے اس آیت میں جسے آیت الدین کہا جاتا ہے، جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرض کے سلسلے میں ضروری ہدایات دی ہیں تاکہ یہ ناگزیر ضرورت لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے۔ اس کے لیے ایک حکم یہ دیا گیا ہے کہ مدت کا تعین کر لو، دوسرا یہ کہ اسے لکھ لو، تیسرا یہ کہ اس پر 2 مسلمان مردوں کو یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔ نمبر 3، اس سے مراد مقروض ہے، یعنی وہ اللہ سے ڈرتا ہوا رقم کی صحیح تعداد لکھوائے، اس میں کمی نہ کرے۔ آگے لکھا جا رہا ہے کہ یہ مقروض اگر کم عقل یا کمزور بچہ یا مجنون ہے تو اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوا لے تاکہ صاحب حق قرض دینے والے کو نقصان نہ ہو، یعنی جن کی دینداری اور عدالت پر تم مطمئن ہو۔ علاوہ ازیں قرآن کریم کی اس نص سے معلوم ہوا کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے، نیز مرد کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گواہی بھی جائز نہیں، سوائے ان معاملات کے جن پر عورتوں کے علاوہ کوئی اور مطلع نہیں ہو سکتا۔ اس امر میں اختلاف ہے، مدعی کی ایک قسم کے ساتھ 2 عورتوں کی گواہی پر فیصلہ کرنا جائز ہے یا نہیں، جس طرح ایک مرد گواہ کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہے جبکہ دوسرے گواہ کی جگہ مدعی قسم کھا لے۔ فقہائے احناف کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں، جبکہ محدثین اس کے قائل ہیں، کیونکہ حدیث سے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا ثابت ہے، اور 2 عورتیں جب ایک مرد گواہ کے برابر ہیں تو 2 عورتوں اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی جائز ہوگا۔ فتح القدیر۔ یہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی مقرر کرنے کی علت و حکمت ہے، یعنی عورت عقل اور یادداشت میں مرد سے کمزور ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی عورت کو ناقص العقل کہا گیا ہے۔ اس میں عورت کے استخفاف اور فروتنی کا اظہار نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں، بلکہ ایک فطری کمزوری کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت پر مبنی ہے۔
مقابلہ کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو اور بات ہے، لیکن حقائق و واقعات کے اعتبار سے یہ ناقابل تردید ہے۔ یہ لکھنے کے فوائد ہیں کہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، گواہی بھی درست رہے گی کہ گواہ کے فوت یا غائب ہونے کی صورت میں بھی تحریر کام آئے گی، اور شک و شبہ سے بھی فریقین محفوظ رہیں گے، کیونکہ شک پڑنے کی صورت میں تحریر دیکھ کر شک دور کر لیا جائے گا۔ یہ وہ خرید و فروخت ہے جس میں ادھار ہو یا سودا طے ہو جانے کے بعد بھی انحراف کا خطرہ ہو، ورنہ اس سے پہلے نقد سودے کو لکھنے سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ بعض نے اسے بیع سے مکان، دکان، باغ یا حیوانات کی بیع مراد لی ہے۔ ایسر التفاسیر، ان کو نقصان پہنچانا یہ ہے، یعنی گواہوں کو، کہ دور دراز کے علاقوں میں ان کو بلایا جائے کہ جس سے ان کی مصروفیات میں حرج یا کاروبار میں نقصان ہو، یا ان کو جھوٹی بات لکھنے یا اس کی گواہی دینے پر مجبور کیا جائے۔ یعنی جن باتوں کی تاکید کی گئی ہے ان پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے اجتناب کرو۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا خَاطِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو۔ ہاں، اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے وہ گنہگار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اگر سفر میں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور وہاں لکھنے والا یا کاغذ پینسل وغیرہ نہ ملے تو اس کے متبادل صورت بتلائی جا رہی ہے کہ قرض لینے والا کوئی چیز دائن قرض دینے والے کے پاس رہن گروی رکھ دے۔ اس سے گروی کی مشروعیت اور اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زرع ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی۔ صحیح ہے، تاہم اگر مرہونتن یعنی گروی رکھی ہوئی چیز ایسی ہے جس سے نفع موصول ہوتا ہے تو اس نفع کا حقدار مالک ہوگا، نہ کہ دائن۔ البتہ اس پر دائن کا اگر کچھ خرچ ہوتا ہے تو اس سے وہ اپنا خرچہ وصول کر سکتا ہے، باقی نفع مالک کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یعنی ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو بغیر گروی رکھے بھی ادھار کا معاملہ کر سکتے ہو۔ امانت سے مراد یہاں قرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اسی صحیح طریقے سے ادا کیجیے۔ گواہی کا چھپانا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے اس پر سخت وعید یہاں قرآن میں اور احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے صحیح گواہی دینے کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے۔ صحیح مسلم میں ایک دوسری روایات میں بدترین گواہ کی نشاندہی بھی فرما دی گئی، یعنی کیا میں تمہیں وہ گواہ نہ بتلاؤں جو بدترین گواہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دیتے ہیں، مطلب یہ جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ نیز آیت میں دل کا خاص ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ کتمان دل کا فعل ہے۔ علاوہ ازیں دل تمام اعضاء کا سردار ہے، اور یہ مضغہ گوشت ہے کہ اگر یہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ و جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم بجا لاتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں ہے، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے،
اور وہ تو انسانی طاقت سے ہی ماوراء ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبے کا اعلان فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحال تم سمعنا و اطعنا ہی کہو۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے جذبہ سماع و طاعت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو اگلی آیت میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا سے منسوخ فرما دیا۔ صحیحین و سنت عربیہ کی یہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ ان اللہ تجاوز لی ان امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتکلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہوگا، صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم و ارادہ میں ڈھل جائیں یا عمل کا قالب اختیار کر لیں۔ اس کے برعکس امام ابن حریر طبری کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ محاسبہ معاقبہ کو لازم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا بھی محاسبہ کرے اس کو سزا بھی ضرور دے، بلکہ اللہ تعالیٰ محاسبہ تو ہر ایک کا کرے گا، لیکن بہت سے لوگ ہوں گے کہ محاسبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، بلکہ بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ فرمائے گا کہ اس کا ایک ایک گناہ یاد کرا کے ان سے اعتراف کروائے گا، اور پھر فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈالے رکھا، آج میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم وغیرہ ہما میں ہے بحوالہ ابن کثیر۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں نسخ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ اسے وضاحت کے معنی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے دل میں جو شبہ اس آیت سے پیدا ہوا تھا، اسے آیت لا یکلف اللہ نفسا اور حدیث ان اللہ تجاوز لی ان امتی وغیرہ سے دور کر دیا گیا۔ اس طرح ناسخ منسوخ ماننے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے ہے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ اس آیت مبارکہ میں پھر ان ایمانیات کا ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے اگلی آیت لا یکلف اللہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور اس سے فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ اس نے انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا ہے جو ان کی طاقت سے بالا ہو۔ ان دونوں آخری آیات کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری ابن کثیر۔ یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی، ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی ہیں۔ صحیح مسلم۔
کئی روایات میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اس سورہ کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئیں جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ احمد نسائی طبرانی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس سورت کے خاتمے پر ایمان کہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنے روز کے معمول کے اندر ان دو آخری آیات کو تلاوت کرنا اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔